اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہمیں اس نے دعوت دین کی تبلیغ کے کام کرنے کے لیے داعی الی الخیر کا چینل بنانے کی توفیق بخشی۔ ہمارے اس مشن کا منبع بلغونی والاعیاء ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے بھلے ایک ہی بات ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میرے اس پیغام کو حاضر و غائب تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے جسے پہنچایا جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے معزز سامعین ناظرین کو ایک چینل کے ذریعے خوبصورت دینی علوم کی آگاہی فراہم کریں، اور اتنی خوش اسلوبی سے بیان کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہر کی محبت میں اضافہ ہو اور علم پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جس موضوع پر بھی بات کی جائے وہ جامع ہو، قرآن اور حدیث پاک سے ماخوذ ہو، اولیاء اعظام شیخین کی جو مرفوضات ہیں ان سے ماخوذ ہو، راست عقیدہ کی بات ہو، اس کے ذریعے سامعین ناظرین کو اپنے عقیدے کی راستگی کی ترقی کا باعث بننے کا ذریعہ بنے، اور کہنے والا سننے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ درخواست ہے کہ احباب اس جدوجہد میں اس عاجز کے دست و بازو بنیں گے، اور ہمہ وقت مجھے اپنی رہنمائی سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ میں آج اپنے جو موضوع ہے کہ اس امت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو میں اس کی ابتدا جو کرتا ہوں، حضرت شیخ ابو الانیس حضرت برکت علی لدھیانوی کا قول ہے۔ آپ فرماتے تھے قل عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی وحبہ ملتی واطاعتہ منزلی۔ فرمایا یہ کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میرا مذہب ہے، محبت میری ملت ہے، اور اتباع میری منزل ہے۔ آپ کی کتاب جو اب بھی آپ کی ظاہری یاد کے بعد بھی چھپتی ہے، اس تصنیف کا نام تقویم شریف ہے۔ میں اس سے موضوع کو لے کے آج ابتدائیہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے جو قصے سنو انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ اے اللہ ہمارے جانشینوں پر رحم فرما۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ
جو میرے بعد آئیں گے میری احادیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور جس طرح سنا اسی طرح بغیر کمی بیشی کے دوسروں تک پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے جس سے بات پہنچائی جائے بذات خود سننے والے کی نسبت اس بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو جائے۔ پھر فرمایا جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے یعنی دین حق کے راستے پر بلائے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس شخص کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس اطاعت گزار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے یعنی برائی کی دعوت دے اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس شخص کو جس نے اس کی بات مانی، اور ان بدکاروں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص آپ سے فرمایا جو شخص کسی خلاف امر کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے یعنی قوت سے روک دے، یہ تو پہلی اس کی یعنی ہے کہ اصل جو اس کو ہوگی، سمجھو کہ ایمان کی طاقت اس کی ہے۔ جو شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے اور اس اپنے ہاتھ سے یعنی قوت سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے منع کرے، اور اتنی بھی قوت نہ ہو تو پھر دل سے اس امر کو برا جانے، یہ سب سے ایک کمزور ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم سے نہیں ہے یعنی ہمارے طریقہ پر نہیں ہے جو بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یعنی یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیک کاموں کی تلقین اور برے کاموں کی ممانعت کرتے رہو گے، اور یا ان قریب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اس وقت تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس سے اسلام کو تر و تازگی بخشے گا، اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان درجہ میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ عزیزی مکرمی محبی، یوں تو امت مسلمہ کا ہر فرد مبلغ ہے، تاہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جن بندوں کو اس دعوت کے لیے خاص کر لے ان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ داعی اللہ کی سائی دو قسم پر ہے، اول اصلاح نفس ہے، دوم اصلاح معاشرہ ہے۔ دعوت تین امور پر مشتمل ہے، اول امر بالمعروف نہی عن المنکر، دو نمبر نہی عن المنکر، تیسری فرمایا یاد حق ہے، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کریں، جن باتوں سے منع کیا گیا باز رہیں، اور ہر وقت ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہ تینوں باتیں شریعت کا لب لعاب، طریقت کی اصل اور بلاغ المرام ہیں۔ معاشرہ انسانی اجتماع کا دوسرا نام ہے۔ اس اجتماع میں افراد ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جبلی طور پر اثر پذیر ہے، لہذا معاشرے کا ہر فرد شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے ماحول پر اثر انداز یا اثر پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر فرد داعی بھی ہے اور مدعو بھی، اصلاح کن بھی ہے اور اصلاح غیر بھی۔ فرد کی اصلاح دراصل معاشرے کی اصلاح، اس کی تعمیر معاشرے کی تعمیر، اس کی تخریب معاشرے کی تخریب ہے، لہذا معاشرے کی اصلاح کا ضامن اور ذمہ دار ٹھہرا
محض اصلاح نفس میں تبلیغ کے مفصل دعوت ہے، محض اصلاح نفس میں بھی تبلیغ کی مفصل دعوت ہے، یعنی فی نفس اثر انداز ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور معاشرے میں رہے تو دوسرے اس سے اثر پذیر ہوں گے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اس فریضہ تبلیغ کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے ہر مبلغ اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرے اور ہر برائی سے جو کہ ہر کسی میں ہر وقت پائی جاتی ہے توبہ کرے اور حق سے آراستہ ہو کر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو۔ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم، دوسرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور آپ اسے ذہن نشین کر لیں کہ نجات قرب اور ولایت کا ذریعہ اتباع شریعت پر مبنی ہے اور اسی پر موقوف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت شیخ ابو الانیس برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کلمات تھے جو تبلیغ کے لیے اپنے جو لوگ مبلغ جاتے تھے ان کے لیے فرماتے تھے کہ اس طرح بات کرنا، اسے ہوکا کہا جاتا ہے۔ وہ ہوکا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب گلی کوچوں میں گشت کرو تو یوں کہو، لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا، نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے، لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے باز رہو، لوگو یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے، لوگو ہم لوگ دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو جہاں بو گے وہی وہاں جا کر کاٹو گے، لوگو اللہ نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو، دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے، لوگو دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی، لوگو نماز قائم کرو، نیکی کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو، اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہو، لوگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ وقت آج پوری طرح شائع ہوا ہے۔ لوگوں اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، بہترین عمل وہ ہے جو ہر روز ہو اگرچہ تھوڑا ہو، لوگوں اپنے اعمال کو باطل مت کیا کرو، کسی عمل کو ایک بار اختیار کر کے ترک کر دینا عمل کو باطل کرنا ہے، نفلی عبادت مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، مگر جب کہ نفلی عبادت ایک بار اختیار کر لی جاتی ہے پھر واجب ادا ہو جاتی ہے، پھر اسے کبھی ترک نہ کرو، اللہ سے استقامت طلب کیا کرو، لوگوں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کر اس کی خدمت میں مصروف ہو جاؤ، کسی سے کوئی برائی نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، حد تک نہ کرو، آبرو ریزی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، گالی نہ دو، دھکا نہ دو، لعن طعن نہ کرو، بد دعا نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جہاں ضروری ہو اسی وقت سامنے کہہ دو، کسی کے خلاف دل میں کینہ نہ رکھو، کسی کو آر نہ دلاؤ، تان نہ دو، کسی کا کوئی پردہ فاش نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی کو رلاؤ، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھاؤ، کسی سے بحث نہ کرو، قرآن و سنت کے مطابق جو بات آتی ہے بتا دو، اسرار و تکرار نہ کرو، دین کا کام کرنے والی کسی جماعت یا درسگاہ یا شخصیت کے خلاف بھول کر بھی حقیقت امیز کلمات نہ کہو، ہر کسی سے نیکی کرو، ہر کسی کو نیکی کی تلقین کرو، اگر کوئی سوال کرے یہاں تک ممکن ہو اس کو پورا کرو،
مسلم کی حاجت روائی کا بڑا ہی درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت کو پورا کرے اور اس سے اس کا منشا اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا، جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے والوں کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور اس پہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔